مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کا ایک بار پھر میں نہایت شکر گزار کہ خداوند نے موقع دیا تاکہ آج پھر ہم خداوند کی زندگی بخش آواز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ تو آئیے میرے عزیزو، ہم کلام مقدس میں سے سیکھتے ہیں۔ جو آج کا میرا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر۔ آمین۔ آئیے آج کا جو ٹاپک ہے جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر۔ تو مکاشفہ کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 10ویں آیت میں پڑھنے کو ہوں، بڑے غور سے سنیے گا خداوند کے کلام کو۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے کہ دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، جان دینے تک بھی وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ خداوند کے کلام کا پڑھا جانا، سنا جانا اور اس پر عمل کرنے والے پہ خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ مکاشفہ کی کتاب جو خدا کا بندہ یوحنا عارف لکھتا ہے اور اسے بتانے والا خداوند یسوع مسیح ہے، اور میری بہن میرے بھائی، اس مکاشفہ کی کتاب جو بھید کی باتیں ہیں اور اس کلام کے اندر خداوند یسوع مسیح اپنے بندہ کو فرماتا ہے اور سمرنا کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ دکھ تجھے سہنے ہوں گے۔ اپنے لوگوں کو، اپنی دلہن کو، اپنی کلیسیا کو لکھتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ یہ دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر۔ ہاں جی میری بہن میرے بھائی میری عزیزو، دنیا میں چند ایسے بھی دکھ ہیں، بہت سے دکھ ایسے بھی ہیں جو آپ کو سہنے ہی سہنے ہیں، چاہے آپ کے پاس دولت ہو یا نہ ہو، چاہے آپ کے پاس دنیا کی ہر چیز ہو یا نہ ہو، لیکن چند دکھ دنیا میں آپ کو سہنے ہوں گے، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو، لیکن اس کو دکھ سہنے ہوں گے۔ اس لیے خدا کا کلام کہہ رہا ہے جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر۔ میری بہن میرے بھائی، ہمیں دکھوں کے لیے بھی ہر ٹائم تیار رہنا ہے، مصیبت کے لیے بھی تیار رہنا ہے، کبھی بھی مصیبت ہم پہ آ سکتی ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح خود کہہ رہے ہیں کہ جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر۔ دیکھیں دکھ کبھی زندگی میں ختم نہ ہوں گے۔ اگر آپ کہیں کہ خدا کا کوئی ایسا خادم میرے پہ ایسی دعا کرے کہ میری زندگی میں سارے دکھ ختم ہو جائیں، میری ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں، تو ایسی کوئی بھی دعا نہیں ہے۔ اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر۔ تو میری بہن میرے بھائی، ہمیں بہت سے دنیا میں دکھوں کو، تکلیفوں کو سہنا ہے۔ کچھ تم اپنی باتوں سے، اپنے کاموں سے دکھ سہتے ہیں اور کچھ ہم مسیح کی خاطر دکھ سہتے ہیں، تو دکھوں میں بھی فرق ہے۔ لیکن جب آپ خداوند کی خاطر سہتے ہیں تو پھر آپ ستائے جاتے ہیں، تو پھر آپ مبارک ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنی وجہ سے دکھ سہتے ہیں پھر آپ مبارک نہیں ہیں۔ جو مسیح کی خاطر آپ دکھ سہتے ہیں تو یہ وہ دکھوں کی بات ہو رہی ہے جو مسیح کی خاطر ہم دکھ سہتے ہیں، تو ان سے ہمیں خوف نہیں کرنا ہے، کیونکہ جو ایمانداری کے ساتھ کام کرتا ہے، خدا کی وفاداری کے ساتھ کام کرتا ہے، مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں ساری ایمانداروں کے لیے ہیں۔ آپ سوچتے بھی ہیں ہم سب کے ساتھ اچھا کرتے ہیں اور پھر بھی ہمارے ساتھ برا ہوتا ہے، اور ہم نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا پھر بھی ہمارے ساتھ برا ہوتا ہے، اور وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں۔ یہ خدا نے یسوع نے بھی سب کے ساتھ اچھا ہی کیا، اور جنہوں نے صلیب پر چڑھایا ان کے لیے بھی باپ سے کہا ہے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں۔ اور کلام مقدس خدا کا زندہ کلام فرماتا ہے یہ دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر۔ دیکھیں ہم مصیبت سے جتنا مرضی بھاگ جائیں، مصیبت سے جتنا بھاگیں گے اتنی مصیبت آپ کے آگے آئے گی، آگے بھی مصیبت، پیچھے بھی مصیبت، آپ مصیبت سے آگے بھاگیں گے اس سے آگے بھی آپ کے لیے مصیبت، کیونکہ مصیبتیں جب تک انسان کی زندگی ہے اس زمین پر، کیونکہ کلام مقدس میں لکھے انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے وہ تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھوں سے بھرا ہوا ہے، اور دکھ آپ کے کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے۔ کبھی کبھار آپ کو ایسی بھی تکلیف ہوتی ہے، اگر سر درد، پیٹ درد یا بدن میں کوئی بھی درد ہے، آپ انجیکشن بھی لگوا لیتے ہیں، پین کلر گولی بھی کھا لیتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کی تکلیف نہیں جاتی ہے، تو دنیا میں ایسے بھی دکھ ہیں وہ آپ کو سہنے ہی سہنے ہیں ہر قیمت پہ، اور کبھی بھی آپ کے دکھ ختم نہیں ہو سکتے ہیں۔ گھر کے دکھ، گھر کی پریشانیاں، گھر کی تکلیفیں، بچوں کی پریشانیاں، بچے نہیں ہوتے جب بچے ہو جائے، جب بڑے ہو جاتے ہیں اور بڑے ہو کے تکلیف پریشانیاں دیتے ہیں، اور جب پھر ان کے بچے ہو جاتے ہیں پھر بھی وہ تنگ کرتے ہیں، تو یہ مصیبتیں ہی پریشانیاں کبھی زندگی میں ختم نہیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن ہم نے ان دکھوں میں بھی یسوع یسوع کہنا ہے، ان دکھوں میں بھی یسوع کے وفادار رہنا ہے۔ مصیبتیں آتی ہیں تو آتی رہیں، ہمیں مصیبتوں سے نہیں ڈرنا ہے بلکہ اپنے خداوند سے ڈرنا ہے۔ تو میری بہن میرے بھائی، خداوند یسوع مسیح نے کہا یہ دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر۔ اگر آپ خوف کریں گے تو جو خوف زدہ ہوتا ہے وہ ہلاک ہوتا ہے، وہ مر جائے گا خوف زدہ۔ تو جب مصیبت کا آنا ہے تو مصیبت کو آپ نے جب آنا ہی ہے تو مصیبت کو اچھے طریقے سے ہینڈل کریں۔ کس طرح؟ دکھ سہ کر۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کے بارے میں
بیٹا ہونے کے باوجود دکھ سہ سہ کر فرما برداری سیکھی۔ دیکھیں یسوع مسیح نے کتنے دکھ سہے زندگی کے اندر۔ یسوع مسیح کا نہ کوئی قصور نہ کوئی گناہ، ہر جگہ دکھ تکلیف پریشانی، لیکن یسوع مسیح نے سہا۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے۔ یسوع مسیح جانتا ہے انسان ہوتے ہوئے، کیونکہ یسوع نے انسانی زندگی گزار کے گئے ہیں، اس لیے یسوع مسیح کو پتہ ہے جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر۔ میری بہن میرے بھائی، اگر آپ دکھوں تکلیفوں سے خوف زدہ ہیں تو آج سے خوف کو اپنے اندر سے نکالیں، اور جو مصیبت آتی ہے اس مصیبت کے لیے شکر کریں۔ دیکھیے ہم مصیبت میں پریشان ہو رہے ہیں، مصیبت میں غم زدہ ہیں، لیکن خدا کا بندہ مصیبت کے لیے کیا کہتا ہے؟ خداوند کا بندہ داؤد کہتا ہے اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی، کہہ رہا ہے اچھا ہوا میں نے دکھ اٹھائے۔ ان دکھوں کے لیے شکر گزاری کر رہا ہے، لیکن آپ دکھوں کے لیے غم زدہ، پریشان اور بے دل ہو کر اور ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں، لیکن آپ داؤد کی طرح کہیں کہ اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی، اچھا ہوا میں نے دکھ سہا، تاکہ تیرے حکام سیکھ لوں، تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں۔ آمین، ہاللیلویہ۔ تو میری بہن میرے بھائی، کلام مقدس میں لکھا ہے جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر۔ پھر لکھا ہے دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے، کیونکہ اگر آپ کی آزمائش ابلیس کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خدا کسی کی آزمائش نہیں لیتا۔ اور دیکھیں ٹیسٹ لینے کے لیے ہمیشہ ابلیس ہی آتا ہے، اس طرح خدا کے بندہ ایوب کا ٹیسٹ لینے کے لیے ابلیس آیا، اور جس طرح یسوع مسیح کا بھی آزمائش کے دن جب 40 روز خداوند یسوع مسیح کو بھی ابلیس آزمانے والے نے پاس آ کر آزمایا، تو آزمائش ابلیس آزماتا ہے آ کر، لیکن آپ نے اس آزمائش میں قائم رہنا ہے، چاہے دکھ ہے تکلیف۔ آپ نے بولا ہاللیلویہ، خدا ہم تیرا شکر ہو، ان دکھوں کے لیے شکر ہو، اس تکلیف کے لیے شکر ہو۔ یہ خدا یہ تکلیف وقتی تکلیف ہے، اور آنے والے دنوں میں یہی تکلیف ایک اچھا اور زبردست کام کرنے والی ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے تھوڑی سی مصیبت بہت سا جلال پیدا کرتی ہے، اور آپ کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں ایک بڑا جلال پیدا کر رہی ہیں۔ اور پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو اور 10 دن تک تم مصیبت اٹھاؤ گے۔ کتنے دن تک؟ 10 دن تک۔ فار ایگزامپل چند دن کی مصیبت ہے، مصیبت ہمیشہ آپ پر سدا نہیں رہے گی، یاد رکھیے گا۔ مصیبت آتی ہے چلے جاتی ہے، پھر آئے گی پھر چلے جائے گی، جب تک زندگی مصیبتوں نے آنا ہے اور چلے جانا ہے، اور آپ نے مضبوط ہو جانا ہے۔ جتنی آپ پہ مصیبتیں آئیں گی آپ اتنے مضبوط ہوں گے۔ اگر آپ پہ مصیبت نہیں آئی تو کہیں خداوند ہم مصیبتوں کے لیے بھی تیار ہیں، ہم تیرے وفادار ہیں، تو مصیبت دے یا دکھ دے یا سکھ دے، ہم تیری جے جے کار کریں گے، کیونکہ تو ہمارا ہے، ہم تیرے ہیں۔ آمین۔ تو میری بہن میرے بھائی، پھر آخر میں لکھا ہے جان دینے تک وفادار ہے میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ آمین۔ آپ نے کہاں تک وفادار رہنا؟ جان دینے تک۔ اگر جان دینے تک آپ میری بہن میرے بھائی وفادار رہیں گے تو آپ کو زندگی کا تاج ملے گا۔ وہ تاج ایسے نہیں ملے گا، وہ تاج جان دینے تک۔ یسوع مسیح نے صلیب پہ دکھ اٹھائے، اتنی تکلیفیں اٹھائی، اور پھر بھی باپ سے کہا ہو سکے یہ پہلا مجھ سے ٹل جائے، پھر بھی کہا تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی ہو۔ ہم نے جان دن تک وفادار رہنا ہے، جب تک ان سانسوں میں سانس ہے تو خدا ان کے وفادار رہنا ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ اگر آپ یوسف کی زندگی کو دیکھیں، خدا ان کے بندہ کی زندگی میں دکھ ہی دکھ ہیں، خدا ان کے بندہ یوسف کی زندگی میں دکھ ہی دکھ ہیں، لیکن ان دکھوں میں تکلیفوں میں لیکن خدا کا بندہ خدا ان کا وفادار ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ میری بہن میرے بھائی، اگر یوسف کے بھائیوں نے اسے کنویں میں ڈال دیا تو اس دکھ کے اندر، کنویں کے اندر اکیلا ہے لیکن اس نے کوئی ایسی بات نہیں کہی، لیکن اس دکھ کے اندر بھی وہ خدا کا وفادار ہے، اور اس نے دکھوں کے لیے بھی خداوند کی شکر گزاری کی۔ ہمیں کوئی بھی ایسی یوسف کی کوئی سٹوری میں بات نظر نہیں آتی کہ جب وہ کنویں کے اندر گیا اور اس نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کچھ کہا ہو، ایسی خدا سے شکایت کی ہو، ایسا کچھ نہیں کہا، لیکن اس دکھ کے اندر بھی وہ وفادار رہا، کیونکہ جو دکھ تجھے سہنے کو ان سے خوف نہ کر، اور خدا ان کا بندہ جان گیا۔ اور وہ جب کنویں میں سے نکالا اس کے بھائیوں نے اور اسماعیلی قبیلوں کے آگے بھیج دیا تو بھی اس نے کوئی بات نہیں کی، وہ وفادار رہا۔ جب وہ پوتیفر کے گھر میں آیا اور جب اس پر اس کی بیوی کا الزام لگا، اس کے گھر کے اندر ہی اسے قید خانے میں ڈال دیا، اور تو بھی اس نے کوئی بات نہیں کہی، لیکن وہ خدا ان کا وفادار رہا۔ یوسف کی ساری زندگیاں پڑھ کے دیکھیں، یوسف ہر جگہ وفادار رہا، جو یہ دکھ اس نے سہے ان دکھوں میں بھی خدا ان کا وفادار رہا۔ تو میری بہن میرے بھائی، وہ جان دن تک وفادار رہا، اور دیکھیں جب اس نے سب چیزیں برداشت کی اور پھر زندگی کے مالک نے اس غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ جان دن تک وفادار رہیں گے، آپ کو بھی آپ کے سپرد بادشاہی کی جائے گی۔ جب آپ جان دن تک وفادار رہیں گے اور زندگی کا مالک آپ کے لیے تاج لے کر کھڑا ہوا ہے، کیونکہ اس نے کہا جو جان دن تک وفادار ہے میں اسے زندگی کا تاج دوں گا، پھر وہ اپنے ہاتھوں سے آپ کو تاج پہنانے کو ہے، لیکن سب کو نہیں،
जो जान देने तक वफादार रहेगा। इन दुखों से नहीं डरें, इन मुसीबतों से नहीं डरें। बीवी को शोहर का दुख है और तकलीफ़ है, बच्चों की तकलीफ़ है, घराने की टेंशन है, और बहू को सास की प्रॉब्लम है, मसाइल हैं। ये घरेलू मसाइल, ये घर की टेंशन कभी ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन आपको खुशखबरी बताऊं कि इन मुसीबतों में भी खुदा उनका शुक्र करें। आपकी सास कुछ भी कह रही है, आपकी बहू अगर आपको बहन तंग कर रही है, आप टेंशन नहीं लें, बल्कि आप दुआ करें, आप बर्दाश्त करें। खुदा ने इसमें से नहीं कहा बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो। और बर्दाश्त कब तक करना है? जान देने तक। ये नहीं आप 2-3 बातें बर्दाश्त कर लो, मैंने बर्दाश्त नहीं करना। बाइबल मुक़द्दस में लिखे है, जो जान देने तक बर्दाश्त करेगा वो ज़िंदगी का ताज पाएगा। फिर खुदा के कलाम में लिखा है इंसान की किताब में कि बर्दाश्त बड़े बड़े गुनाहों को दबा देती है। आमीन। तो मेरी बहन, मेरे भाई, आज हमने खुदा के कलाम में ये सीखा है, तो दुखों में, तकलीफ़ों में हमें बर्दाश्त करना है। उन तकलीफ़ों में, उन दुखों को सहना है। दुखों को सहना सीखें। आप पे थोड़ी सी मुसीबत आती है, या मुसीबत के लिए 2-3 रास्ते और निकाल लेते हैं, और तरफ चले जाते हैं। लेकिन इन मुसीबतों को सीखें, इन मुसीबतों में दुखों को बर्दाश्त करना सीखें, दुखों में मजबूत होना सीखें। अगर आप मजबूत होंगे, जितने भी दुख आएंगे आप और मजबूत होंगे। अगर मजबूत आएंगे तो बड़े बड़े दुख भी आपको कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यूसुफ में इतने दुख परेशानी आई, लेकिन यूसुफ मजबूत होता रहा। तो मेरी बहन, मेरे भाई, आज भी आप दुखों के लिए मजबूत होना शुरू हो जाएँ। दुख मुसीबत पता भी नहीं कहाँ से आ जाती है, एकदम से, फ़ौरन से। अय्यूब जिस बारे में सोचता है, उससे बढ़कर उस पर मुसीबतें आ जाती हैं। तो मेरी बहन, मेरे भाई, आप भी खौफज़दा ना हो, बल्कि दुखों के लिए, परेशानियों के लिए तैयार रहें। हमें हर वक्त दुखों के लिए तैयार रहना है, मुसीबतों के लिए। आप हर वक्त यही कहते हैं, खुदा मेरे पर कोई मुसीबत ना, कोई परेशानी ना आए। लेकिन ये कहेंगे, खुदावन अगर परेशानी आए भी तो कोई मसला नहीं, लेकिन परेशानी में खुदावन आप हमारे साथ होना। और मैं कहता हूँ, यीशु जब साथ है, फिर डरने की क्या बात है? मुसीबत का आना बड़ी बात नहीं, मुसीबत में खुदावन का आपके साथ होना बड़ी बात है। मुसीबत में खुदावन के साथ रहना बड़ी बात है। मुसीबत में खुदा के कलाम का वफादार होना सबसे बड़ी बात है। मुसीबत में ये कलाम तसल्ली देता है, मुसीबत में ये मेरी पनाहगाह है, मुसीबत में ये मेरी छुपने की जगह है। ये कलाम है जो मुझे बर्दाश्त की ताकत देता है। इसी कलाम ने तो मुझे तक़वियत दी है। आज यही कलाम आपको बर्दाश्त करना सिखाता है। मेरी बहन, मेरे भाई, एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त करें। मेरी बहन, मेरे भाई, हर एक चीज़ को बर्दाश्त करें। अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो वो ताज आपके लिए नहीं। अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो आप यीशु को मानने वाले नहीं हैं। लेकिन जिसको आप मानने वाले, वो फरमाता है जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा। अगर आप बर्दाश्त करेंगे तो आप उसके बच्चे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसे बर्दाश्त करना सीखें, एक दूसरे की बात को, उन दुखों को सहना सीखें। जो दुख आपके लिए एक बड़ी मुसीबत के अंदर से अच्छी बातें पैदा होंगी, क्योंकि ये दुख, मुसीबतें, तकलीफ़ें आपके लिए बड़ी चीज़ें लेकर आ रही हैं, बड़ा जलाल पैदा कर रही हैं। इसलिए बाइबल मुक़द्दस में अगर कौम बनी इस्राएल ने 430 साल दुख, मुसीबत, परेशानियाँ उठाई, और उनके लिए, उनके कराने के लिए अच्छी खबर थी। उनके मुसीबतों के बाद एक अच्छा दिन आया। और जब भी दुनिया में मुसीबतें, परेशानियाँ जिसकी ज़िंदगी में भी आई हैं, उसके बाद उसके लिए सब कुछ अच्छा हुआ है। अगर अय्यूब की ज़िंदगी देखें, उसके बेटे, बेटियाँ, जानवर, सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन उसने बर्दाश्त किया, और उस बर्दाश्त के बाद खुदा ने उसे सब दुगना दिया। आपको भी दुगना मिलने वाला है, आपको भी डबल मिलने वाला है, आपको भी सब कुछ मिलने वाला है। लेकिन उनको मिलेगा जो बर्दाश्त करेंगे। अय्यूब ने अपने लोगों से कोई ख़ता नहीं की, आखिर तक बर्दाश्त किया। मेरी बहन, मेरे भाई, आप भी बर्दाश्त करें, आप भी दुखों को सहें। उसके दुख, तकलीफ इतने बढ़ गए थे, लेकिन उसने मुसीबत में, परेशानी में दुखों को सहा। और आपको भी दुखों को सहना है। अगर आप दुख सहेंगे तो अय्यूब की तरह दुगना मिलेगा। अगर आप दुखों को सहेंगे तो ज़िंदगी का ताज मिलेगा। अगर आप दुखों को सहेंगे, आप परेशानी को सहेंगे, अगर तक बर्दाश्त करेंगे, आपको ज़िंदगी का ताज मिलेगा। दुनिया से नहीं, दुनिया के मालिक से। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आज के कलाम की वजह से आप सबको बरकत दे, और मेरा ईमान है खुदा आपको बर्दाश्त करने की ताकत दे। आप छोटी सी आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। खुदावंद, जो बेटे बेटियाँ सुन रहे हैं, अगर ये बर्दाश्त नहीं करते तो ये बर्दाश्त करना शुरू करें, क्योंकि बर्दाश्त खुदा एक अच्छा फल लेकर आती है। क्योंकि खुदा तो मेरे इंसान के बर्दाश्त को जानता है। मेरी बहन, मेरे भाई, तो बर्दाश्त कर, मेरे भाई, तो बर्दाश्त कर, तो बर्दाश्त कर, आखिर तक बर्दाश्त कर। 1 महीना नहीं, साल नहीं, 2 साल नहीं, 2 बातें नहीं, 300 बातें नहीं, आखिर तक, जान दिन तक वफादार रहे। मेरी बहन, तू भी बर्दाश्त कर, मेरी ज़िज़ो बर्दाश्त करो। मेरी बहन, मेरे भाई, जो आप सुन रहे हैं, आप बर्दाश्त करना शुरू करें। यीशु मसीह ने एंड तक बर्दाश्त किया, और देखिए उससे वो क्या इनाम मिला, वो जगह मिली। और वो बाप उसकी आज भी इज्जत करता है बेटे की, क्योंकि बेटे ने दुनिया में दुख सहा, मुसीबत सही। आप भी मुसीबतों, परेशानी के लिए तैयार हो, और खुदावंद आपके लिए बड़े वसाइल मुहैया करे। यूसुफ ने एंड तक बर्दाश्त किया, वो बादशाह बन गया, उसके लिए खुदा ने सब कुछ किया। और आज आप भी बर्दाश्त करें, आपके लिए भी ज़िंदगी का ताज मिलने के लिए है। आपको सब चीज़ें मिलने की हैं, और इसलिए कि आप बर्दाश्त करेंगे। आप बर्दाश्त करें, सब कुछ आपके लिए है, यीशु के नाम से। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। तो खुदा आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।